السلام علیکم، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید. میں ہوں مسعود رضا. کل سے پہلے تک چیزیں خاصی بہتر ہو گئی تھیں. جنوبی ایشیا اور مشرق وسطیٰ میں امن کے آثار بہت زیادہ تھے. آثار اب بھی موجود ہیں، لیکن اس وقت جو صورتحال تھی وہ کچھ زیادہ ہی اچھی تھی. پاکستان کے وزیر داخلہ نے اس سے پہلے جب دورہ کیا اور واپس آ رہے تھے تو انہوں نے ایرانی قوم کو، ایرانی قیادت کو مبارکباد دی کہ ایک نیا معاہدہ ہونے جا رہا ہے. فیلڈ مارشل عاصم منیر وہاں پہنچے. ان کی زبردست سفارتکاری کی وجہ سے یہ ممکن ہو سکا کہ امریکہ اور ایران مذاکرات کی میز پر دوبارہ آئے. اور اس کے علاوہ امریکی صدر نے دیگر خطے کے ممالک سے بات چیت کی. پاکستان نے بھی بڑی زبردست سفارتکاری کی، ایران نے بھی بڑی زبردست سفارتکاری میں حصہ لیا. سب کچھ پازیٹیو چل رہا تھا. لیکن پھر امریکی صدر نے ایک ٹویٹ کر دیا، ایک سوشل میڈیا پیغام انہوں نے دے دیا، اور انہوں نے کہا کہ مشرق وسطیٰ کے GCC ممالک اور پاکستان اور ترکی کو ابراہیم ایکارڈ میں شامل ہو جانا چاہیے. وہاں سے معاملات گڑبڑ ہونا شروع ہوئے اور آج ایک حملہ کر دیا امریکہ نے بندر عباس کے پاس ایرانی تنصیبات کے اوپر، اور کہا یہ کہ ان کی جو لانچیں ہیں جو مائنز بچھا رہی تھیں ان کو نشانہ بنایا گیا ہے. ایران نے بھی جوابی حملہ کیا اور ادید ایئر بیس پر اس نے میزائل فائر کیے، ایک ڈرون مار گرایا، F-35 پر بھی حملہ کیا، اور یہ ایک ایسکلیشن ہو گئی. اس علاقے کے اندر جو جنگ بندی تھی وہ کسی حد تک متاثر ہوئی ہے. پھر اس کے متاثر ہونے کے باوجود بھی جو بیانات آ رہے ہیں وہ نپے تلے بھی ہیں، جارحانہ بھی ہیں، لیکن یہ تاثر نہیں ہے کہ فریقین مذاکرات کی میز سے اٹھ گئے ہیں. آخر ان تمام کوششوں کی پیچھے ڈونلڈ ٹرمپ کی وجہ کیا ہے؟ جب معاملات جا رہے ہیں مذاکرات کی طرف، معاملات جا رہے ہیں ایک MOU سائن ہونے کی طرف، مذاکرات جا رہے ہیں کہ اس MOU کے بعد ایک زیادہ بہتر امن اور سیز فائر یہاں پر ہوگا اور پھر اس میں دیگر جو معاملات ہیں وہ طے ہو جائیں گے. اس سے پہلے ایک دن ان کا کہہ دینا کہ ابراہیم ایکارڈ میں اس خطے کے تمام ممالک جو ہیں وہ شامل ہو جائیں، اور ان سے ایک مینڈیٹری ریکویسٹ کی، یعنی ایک ایسی ریکویسٹ کی جو کہ مینڈیٹری ہو ان ممالک کے لیے. تو یہ ان ممالک کے لیے بہت مشکل ہے، سعودیہ کے لیے، پاکستان کے لیے، ترکی کے لیے اور دیگر ممالک کے لیے، کیونکہ فلسطین کا جو مسئلہ ہے وہ ہمارے سامنے ہے کہ 2 سال سے وہاں پر کیا کچھ ہو رہا ہے. اور پھر پاکستان جیسے ممالک کا ایک اس پر بہت ٹھوس موقف ہے، سعودی عرب کا بھی اس میں بہت ٹھوس موقف ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ چاہتے ہیں کہ سعودی عرب اور قطر سے یہ معاملہ شروع ہو. بہرحال آج حملہ بھی کر دیا گیا. تو چاہتے کیا ہیں ڈونلڈ ٹرمپ؟ مذاکرات چاہتے ہیں، امن چاہتے ہیں. یہ پوسچرنگ ہے، یہ پریشر ٹیکٹس ہیں. کیا ان پریشر ٹیکٹس کے نتیجے میں جو فریقین ہیں وہ کچھ زیادہ حاصل کر لیں گے؟ مذاکرات کے نتیجے میں کوئی اچھا ایگریمنٹ اپنے طور پہ وہ کروا سکیں گے؟ مہمانوں کی طرف آتے ہیں اور ان سے اس پر بات چیت کرتے ہیں. ہمارے ساتھ برگیڈیئر نواز صاحب موجود ہیں. آپ بہترین تجزیے کرتے ہیں، دفاعی تجزیہ کار ہیں. سر بہت شکریہ آپ کا. پروفیسر طاہر ملک صاحب، ماہر عالمی امور. ڈاکٹر صاحب، پروفیسر صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اور ایئر کموڈور ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب، آپ بھی دفاعی تجزیہ کار ہیں. سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ایئر کموڈور صاحب آپ فرمائیے کہ کیا وجہ ہے کہ جب سب کچھ اچھا چل رہا ہے، دنیا میں ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی کہ اب MOU سائن ہو جائے گا، پھر معاہدہ ہوگا، پاکستان کی بہترین سفارتکاری رنگ لے کر آ گئی، ایک دم سے ڈونلڈ ٹرمپ کو پہلے یہ سوجی کہ انہوں نے ابراہیم ایکارڈ کی ایک شرط رکھ دی اور آج انہوں نے ایران پر حملہ بھی کر دیا. چاہتے کیا ہیں؟ کیا وہ اس سے کچھ زیادہ حاصل کر لیں گے ممکنہ مذاکرات کے نتیجے میں؟ دیکھیے، یہ وہ شو سپوائلرز جو ہیں وہ مجھے لگتا ہے اس وقت ایکشن میں ہیں، یا وہ کافی حد تک کریپ ان کر گئے ہیں ڈیسیژن میکنگ کے اندر. کیونکہ پچھلے دنوں جب سے مذاکرات ہو رہے تھے اور اس کے درمیان پاکستان کی الحمدللہ تو کنٹریبیوشن تھی ہی تھی، لیکن بڑی امید پوری دنیا کو ہو چلی تھی کہ پاکستان کی کوششوں کے نتیجے میں ہم ایک نتیجے کی طرف جا رہے ہیں، ایک پیسفل ایگریمنٹ ہو جائے گا اور شاید جنگ ماضی کا حصہ بن جائے گی. لیکن انفارچونیٹ پارٹ یہی ہے، اور اس دوران بھی آپ نے بھی کور کیا ہوگا اور میں بھی کہتا رہا کہ شو سپوائلرز تو ایکٹیو ہیں اور obviously بہت زیادہ ایکٹیو ہیں، اور خاص طور پر اسرائیل کی لابی اور ان کے پرائم منسٹر نہیں سمجھتے ہیں کہ جب تک ایک میننگ فل ایران کو انکیپیسیٹیٹ نہ کیا جائے اس حالت میں جنگ کو سیز فائر کرنا ان کے حق میں نہیں ہے. اور یہاں تک کچھ جو پرو وار یا اینٹی ایران جو امریکہ کے اندر بھی سیگمنٹ ہے جہاں زائنسٹ لابی بہت سٹرونگ ہے، وہ بہت زیادہ اس کو کرٹیسائز یہ کر رہے تھے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اتنا پوزیشن آف ویکنس سے یہ معاہدہ کرنے جا رہے ہیں کہ اس سے اچھا ہے کہ یہ معاہدہ کرے ہی نہ.
وہ نہ کرنا زیادہ بہتر ہے. اتنا کمزور معاہدہ جو امریکہ کے حق میں وہ اس طرح کرنے جا رہے ہیں. تو یہ بہت زیادہ ایک پرسیپشن بلڈ ہو گئی تھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے خلاف کہ پہلے وہ انہوں نے میننگ فل جو پہلا راؤنڈ 40 دن کا ہوا تھا اس میں سے ٹیک ہوم کچھ نہیں ہوا, ملٹری آبجیکٹو کچھ نہیں ہوئے, نیوکلیئر انریچمنٹ پروگرام کی بات ہی نہیں ایران کر رہا. اسٹریٹ آف ہارموز کے لیے وہ آپ نے دیکھا پریزیڈنٹ ٹرمپ آلموسٹ انکیپیسٹیٹ نظر آتی ہے ان کی نیوی کو, وہ نہیں چھڑا سکے, آلموسٹ 5 مہینے ہو گئے. تو اس سارے نقطۂ نظر کو ذہن میں رکھتے ہوئے پریزیڈنٹ ٹرمپ ایک لگ رہا تھا, ایک پرسیپشن, ایک بہت زیادہ ایک سیگمنٹ نے یہ بلڈ کیا تھا کہ پوزیشن آف ویکنس سے یہ سارا کرنے جا رہے ہیں. اور ظاہر ہے وہ پیچھے وہی لابی تھی جس کا میں نے شروع میں عرض کیا. تو اب پریزیڈنٹ ٹرمپ کو یہ احساس ہوا کہ مڈ ٹرم الیکشن بھی آیا ہوا ہے اور کرٹیسزم بھی ہے, اور آپ نے میڈیا میں رپورٹ ہوا آلدو ڈینائی ہو گیا, لیکن نتنیاہو سے ان کی ہاٹ ٹاک بھی ہوئی ہے جس کے اندر وہ انپریزنٹ لیول تک چلی گئی ہے, جس کا مطلب یہی ہے کہ ان دونوں کے درمیان ایک ڈس ایگریمنٹ تھا. کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ڈیپینڈنٹ ہے اس طرح کے لابی پر بھی, ایک سائنس کو بھی, میڈیا پر بھی, اور اپنے ووٹرز کو بھی, جو obviously وہ سیگمنٹ جو خاص طور پر اینٹی ایران ہے اور پرو وار ہے, تو ان کو یہ خوش کرنے کے لیے انہوں نے نئی ایک سیگمنٹ ڈالی ہے کہ یہ لاسٹ ٹائم ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ جو اپنا انفلوئنس یوز کر سکتے ہیں. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جو پیس بورڈ ہوا تھا, اس کی میٹنگ ہوئی تھی, اس وقت امریکن پریزیڈنٹ بہت سٹرونگ تھے, وہ جس کو بلاتے تھے وہ آ جاتا تھا, جہاں کہتے تھے سائن کر دیتا تھا. تو اس وقت وہ کر لیتے تھے شاید بہتر, شاید کچھ ان کو کامیابی ہو جاتی. لیکن اب ان کو پتا ہے کہ یہ لاسٹ چانس ہے. ان کی جو نیریٹو ہے اس وقت, نیٹو بھی نہیں مان رہا, کینیڈا بھی نہیں مان رہا, یورپین یونین نہیں مان رہی, بہت سارے ملکوں نے, جاپان اور کوریا نے ایران سے ڈائریکٹ رابطے کرنے شروع کر دیے ہیں تیل کی سپلائی کے لیے. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا انفلوئنس نکلتا جا رہا ہے ان کے ہاتھ سے. تو آئی تھنک انہوں نے ایک اپنی ویلیو ایڈ کرنے کے لیے پرسنل, الیکٹورل بھی, اور ایک امیج ریسٹور کرنے کے لیے اتنی سخت شرائط رکھی ہیں کہ یہی ایک موقع آخری ان کے ہاتھ میں ہے کہ ابراہیم اکارڈ میں جوائن کرا سکیں پریشر ڈال کے. تو آئی تھنک اس کا بیک گراؤنڈ مجھے یہ لگتا ہے. ٹھیک ہے. اور بریگیڈیئر صاحب, یہ بیک گراؤنڈ تو جیسے کمانڈر صاحب نے بتایا, لیکن اس سے پہلے دیکھیں کہ JCPOA کو اڑا کے رکھ دیا ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی پہلی مدتی صدارت میں. پھر عمان کے ساتھ جب پہلے مذاکرات ہو رہے تھے اس دوران ایران پہ حملہ ہوا. دوسری مرتبہ مذاکرات ہو رہے تھے, کامیاب ہونے والے تھے, کسی نتیجے پہ پہنچنے والے تھے, فائنل ایگریمنٹ ہونے والا تھا, اس وقت حملہ کر دیا. ابھی بات ہو رہی تھی کہ MOU وہ سائن ہو سکتا ہے, معاہدہ تقریباً طے پا گیا ہے, پھر ایک اور حملہ کر دیا. تو اس سے تو اعتماد کا اور فقدان پیدا ہوگا نا, اس سے کوئی فضا بہت اچھی تو نہیں ہو جائے گی. تو کیا چاہتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ؟ دیکھیں, بات یہ ہے کہ آپ ایسے معاملات میں جب بیٹھ کے مذاکرات ہونے کی ہو رہے ہوتے ہیں یا ہونے لگتے ہیں تو آپ ماحول سازگار کرتے ہیں, فرینڈلی بزنس انوائرمنٹ, فرینڈلی انوائرمنٹس کریٹ کرتے ہیں تاکہ جب بیٹھیں اکراس اے ٹیبل تو اچھے ماحول میں بات ہو. اور گیو اینڈ ٹیک, اگر چھوٹی موٹی باتوں میں گیو اینڈ ٹیک بھی ہو تو وہ اتنا افیکٹ نہیں کرتا. لیکن یہاں معاملہ بالکل فرق ہے. اسرائیل کو بالکل ایکسیپٹ نہیں ہے کہ چیز پر اس اسٹیج کے اوپر انٹل ایران کو بالکل ڈیسیمیٹ کر دیں, ایران کی نیوکلیئر کیپیبلٹی ختم ہو جائے, میزائل کیپیبلٹی ختم ہو جائے, اس کے بعد ڈرون کیپیبلٹی ختم ہو جائے, رجیم چینج ہو جائے, اس کی مرضی کے رجیم میں آ جائے, رضا شاہ پہلوی کا بیٹا وہاں پر آ کے بیٹھ جائے, وہ آ کے اسرائیل کو ریکگنائز کر لے, دیٹ از دا ٹائم اسرائیل از ویری ہیپی. کیونکہ پھر اس کے لیے گریٹر اسرائیل کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں رہ جاتی ہے. ایک ہی ملک ہے جو گریٹر اسرائیل کے لیے کھڑا ہونے والا ہے, وہ ہے ایران. اور ایران کے ساتھ اس کی جو پریکٹسز ہیں, حزب اللہ ہے, پھر اس کے بعد حماس ہے اور حوثیز ہیں, یہ وہ چاہتا ہے کہ ان کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے. اور اس لڑائی میں دیکھ لیا کہ وہ امریکہ اور اسرائیل مل کے بھی ایران کو نہ نیوکلیئر کیپیبلٹی ختم کر سکے, نہ اس کی میزائل کیپیبلٹی اور ڈرون کیپیبلٹی ختم کر سکے, اور نہ اس کی رجیم چینج کر سکے. تو اور پھر اس کے بعد اسٹریٹ آف ہارموز کو بھی نہیں کھول سکے. ان انوائرمنٹ کو دیکھتے ہوئے آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ بڑا پلان کر کے ایک فیلر بھی چھوڑا, اور اس کے ساتھ آپ بتائیں کہ ایک تو آپ نے میزائل فائر کر دیا بندرباس پہ, چلے وہ تو جو بات ہوئی بچت ہو گئی. لیکن اس کے ساتھ جو آپ کی اور دوسری باتیں ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم اکارڈ کے لیے تمام ممالک آ کے بات کریں. دوسرے ممالک کیسے بات کریں؟ صحیح ادھر جسٹیفیکیشن, کیا آپ نے ٹو نیشن اسٹیٹ کی بات کو ایکسیپٹ کر لیا؟ کیا آپ نے جیروسلم کو اس کا پیلسٹائن کی جو کیپٹل بنانے کی بات کر لی؟ پھر تو آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی چلیں, آپ عرب ممالک کچھ کہتے ہیں ٹھیک ہے وی ناؤ ریڈی ٹو ایکسیپٹ اسرائیل. ٹھیک, جب آپ نے یہ نہیں کیا تو ابراہیم اکارڈ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ مجھے بتائیے. اس کے مطلب یہ بہت بڑی سوچنے کی بات ہے. کر کیوں رہے ہیں وہ, یہ کیوں کر رہے ہیں؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے, خود وہ ایک معاہدہ چاہتے ہیں,
اس کے لیے ڈیسپریٹ ہیں. جتنی مرتبہ بھی کوششیں ہوتی ہیں, چاہے دباؤ ہو, چاہے وہ پیار محبت سے بات کریں, وہ عزت سے بات کریں, بے عزتی سے بات کریں, ان کا ایک ہی پوائنٹ ہوتا ہے کہ کسی طرح سے معاہدہ ہو جائے. جب معاہدہ ہونے لگتا ہے تو پھر یہ کر دیتے ہیں. کیوں؟ دیکھیں, اس لیے کہ وہ ہی وانٹڈ ٹو پلیز اسرائیلیز. وہ اسرائیلی کو, امریکن جو اسرائیلیز ہے, جو خاص طور جو جرنلسٹ ہیں, ان کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں. اور خاص طور سینٹ میں بھی ہیں, ان کے وہ کانگریس میں بھی ہیں, ان کو ووٹ بھی چاہیے مڈ ٹرم الیکشن کے لیے نومبر میں, جس کی وجہ سے وہ یہ کر رہے ہیں کہ ایشو میں ہم لنک کر دیں, اینڈ نوئنگ کہ کوئی ایکسیپٹ نہیں کرے گا. آپ مجھے بتائیے کہ جو انہوں نے حال کیا ہے غزہ کا, نہتے پیلسٹین کا, اس کو کوئی معاف کر سکتا ہے؟ جو بچوں کو انہوں نے بھوکا مار دیا, کوئی اس پہ معافی ہو سکتی ہے؟ بالکل. اس لیے اس کے بعد یہ کہہ دینا کہ جی آپ ابراہیم ریکارڈ کی بات کریں. ابراہیم ریکارڈ کی بات کرتے جب آپ کو معاہدہ ہو جاتا, حالات ٹھیک ہو جاتے, اور اسرائیل کو بھی آپ ٹون ڈاؤن کرتے کہ اسرائیل کو 6 مہینے کے لیے ریسٹرین شو کرتا, سب جگہ پہ ظلم و بربریت بند کر دیتا, پھر بات کی جاتی تو پھر شاید چلیں. آپ کہتے ہیں ٹائم فار دیٹ, ٹھیک. بٹ اس موقع پہ ایران کو کہہ رہے ہیں کہ ایران ایکسیپٹ کر لیں. مجھے بتائیں, 2 دفعہ اٹیک کیے اسرائیل نے ایران کے اوپر. از اٹ پاسبل؟ یہ نہ ہونے والی بات ہے. اور پاکستان تو 1947 کے قائد محمد علی جناح کی وجہ سے اسٹینڈ لے رہا ہے کہ ہم اس کو کبھی ایکسیپٹ نہیں کر سکتے. 2 نیشن اسٹیٹس. ان اقدامات سے تو یہ لگتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ خود نہیں چاہتے کہ معاہدہ ہو, اور اگر وہ پریشر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس کا جواب ایران کی طرف سے دیا جا رہا ہے. دنیا ان کے ساتھ نہیں کھڑی ہوئی. پروفیسر صاحب, سر طاہر ملک صاحب, یہ جتنے اینالسٹ ہیں دنیا کے, ان کو آپ سنیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ تبدیل ہو رہی ہے. اب پاور کا ایک ہی مرکز نہیں ہے, اب پاور کے دیگر مراکز ہیں. پھر ہم چائنا اور رشیا کے صدر ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اب دنیا کو واپس نہیں جانے دیں گے اس طرف جہاں دھوس اور دھمکی سے فیصلے کیے جاتے تھے. یعنی کہ وہ امریکی جو فلسفہ ہے دنیا میں امن کا, اس کو قبول نہیں کرتے. انہوں نے اپنا ایک فلسفہ دے دیا, انہوں نے اپنی ایک ورلڈ آرڈر جو ہے اس کا نفاذ شروع کر دیا ہے. تو اس سے تو امریکہ کے مفادات اس خطے میں, دنیا بھر میں وہ متاثر ہو رہے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے, یا وہ یہ جان بوجھ کے کر رہے ہیں, اس سے وہ اپنا کھویا ہوا مقام یا جو ان کی عزت میں کمی آئی ہے وہ اس کو واپس کر لیں گے؟ کیا چاہتے ہیں وہ؟ میرے خیال سے دیکھیں, اس وقت جو امریکہ بہرحال ایک سپر پاور تو ہے, اور لیکن اگر ہم بڑی طاقتوں کا عروج اور زوال دیکھیں تو جو ڈکے ہوتا ہے, جو تنزلی کا سفر ہوتا ہے, وہ اندرونی ہوتا ہے. تو اس وقت جو صدر ٹرمپ جس راستے پہ گامزن ہیں, وہ نظر آتا ہے کہ وہ اس زوال کو بڑا تیزی سے طے کرنا چاہتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ دنیا میں عظیم طاقتیں, پہلی جنگ عظیم, دوسری جنگ عظیم, وہ غلط فیصلوں کی وجہ سے ڈکے میں گئیں. وہ نیپولین ہو, وہ ہٹلر کا روس کا معاذ کھولنا ہو. تو اس وقت صدر ٹرمپ جو کچھ کر رہے ہیں اس میں انپریڈکٹیبلٹی ہے. اور جہاں تک انہوں نے اپنے نیٹو الائیز کو, یورپ کو ایلینیٹ کیا اس طرح کی بیان بازی سے, اب جو مسلم حکمران ہیں, جو اسٹیٹس ہیں جو ان کے ساتھ ہیں, ان کو بھی وہ امبیرس کر رہے ہیں اس طرح کا ابراہیم ایکارڈ پہ فارمولہ دے کے. تو اس پہ مجھے ہنری کسنجر جو سابق وزیر سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں فارن افیئرز کے امریکہ کے, ان کا ایک کول یاد آتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ کی دوستی خطرناک ہے, امریکہ کی دشمنی خطرناک ہے, لیکن امریکہ کی دوستی مہلک ہے, وہ بہت فیٹل ہے. امریکہ کا دوست ہونا مزید جو ہے وہ خطرے کی بات ہے. تو اس وقت جو وہ یہ تجاویز دے رہے ہیں, اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ جب تک صدر ٹرمپ رہیں گے, ایک وہ ان کے اندر انپریڈکٹیبلٹی ہے, دوسرا وہ ایک پاپولسٹ لیڈر ہے, دوسرا یہ کہ امریکن پریزیڈنسی پہ اتنا برا وقت کبھی نہیں آیا کہ جب آپ ایک امریکن پریزیڈنٹ کے بیان کو سیریس نہ لیں. وہ کسی بھی ہیڈ آف اسٹیٹ کا, کسی سپر پاور کا, گلوبل پاور کا بیان پالیسی بیان ہوتا ہے. لیکن آپ اگر دیکھیں کہ انہوں نے کتنی شفٹس لی ہیں. سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ رجیم چینج کے لیے ہم نے ایران پہ حملہ کیا, پھر انہوں نے کہا کہ ہم نیوکلیئر ویپنز اوبلیٹریٹ کرنا چاہتے ہیں, تیسری بات انہوں نے کی کہ ہم تہذیب ختم کرنا چاہتے ہیں, اور پھر پچھلے کئی دنوں سے جو وہ ٹویٹس کر رہے تھے وہ انتہائی مضحکہ خیز تھے. اور اب جو انہوں نے بات کی ہے وہ یہ جو جن ملکوں کو انہوں نے کہا ہے کہ ابراہیم ایکارڈ تسلیم کریں, وہ اگر چاہیں بھی تو نہیں کر سکتے, کیونکہ ان کے اوپر اسٹریٹ پریشر, پبلک پریشر اتنا ہے, اور ان کا ایک اصولی موقف ہے کئی دہائیوں سے.
اور اگر آپ کنسیشنز پیلسٹینین لائفز کے لیے نہیں دے رہے, ان کے لیے کوئی ایسا سلوشن نہیں کر رہے کہ جو بہرحال ہو سکتا ہے. ہم دیکھیں کہ اوسلو پیس ایکارڈ میں ایک ایسا پیس تھا کہ جس نے اسرائیل اور وزیر اعظم فلسطین کے مابین دونوں کو کنسیشنز دیں اور دونوں کو ایک ٹیبل پہ لایا گیا اور پیلسٹینین اسٹیٹ کی بات کی گئی. اگر آپ ٹو سلوشنز کی بات نہیں کرتے, ٹو اسٹیٹ سلوشنز کی, اگر آپ 1967 کی عرب اسرائیل وار کی جو پیلسٹائن کی پوزیشن ہے پیلسٹینین اسٹیٹ کی, اس حد تک بارڈرز کی بات نہیں کرتے, تو یہ ابراہیم جو ایکارڈ ہے یہ ایک باسی کڑی میں ابال ہے. اور یہ پہلے بھی آپ نے یہ جب اسکیم دی پچھلے اپنے دور صدارت میں اس میں ناکام ہو چکی ہے. اب سب سے بڑا تو خطرہ یہ تھا, آپ دیکھیں کہ ایک سوورن اسٹیٹ ہے وہ معاہدہ کرتا ہے. اوباما ایڈمنسٹریشن کے انڈر ایران یو ایس نیوکلیئر ڈیل ہوئی اور وہ دو انڈیویجولز کے درمیان نہیں تھی, اسٹیٹس کے درمیان تھی. آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ معاہدہ امن کی ضمانت ہے. اور سر وہ دو اسٹیٹ نہیں, اس کے اندر P5 ممالک شامل تھے, صرف وہ دو ممالک نہیں تھے, P5 ممالک شامل. وہ پورا نیوکلیئر رجیم بھی ہے, اس کے اندر IAEA ایک انسپیکشنز بھی ہیں, جو مانیٹرنگ اور ایویلویشن ہے نیوکلیئر سائٹس کی وہ بھی ہے. اب بھی اگر اسی معاہدے کو دوبارہ اس کے اندر نئی چیزیں ایڈ کر کے جائیں تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جو انپریڈکٹیبلٹی ہے یہ کنٹینیو کرے گی اور ایک بہت بڑا عالمی بحران کے لیے دنیا پہلے ہی تیار ہے. ان کے لیے کنسرن ہے کہ ایک طرف رشین وار نے یوکرین کے ساتھ ایک بریک مجھے لینا ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں کہ آخر جو معاہدہ ہونے جا رہا تھا, کوئی MOU سائن ہونے جا رہا تھا, اب اس کا مستقبل کیا ہے. ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. آج جو حملہ کیا ہے امریکہ نے, ایران نے اس پر جواب بھی دیا, لیکن ایران نے پھر بھی کہا ہے کہ ابھی ہم بھرپور جواب دینے کا حق محفوظ رکھتے ہیں, تو ان کی طرف سے جواب دیا جا سکتا ہے. بہرحال معاملہ دوبارہ سے گولہ بارود اور ایک دوسرے پر حملوں پر آ گیا ہے, جہاں ٹیبل پہ بیٹھنے کی بات ہو رہی تھی. تو سر ایئر کمانڈر صاحب, اب جو ایک MOU سائن ہونے جا رہا تھا جس کے لیے بڑی امیدیں تھیں, کیا اب یہ معاملہ لمبا ہو جائے گا, یہ فوری طور پر معاملہ نہیں ہو پائے گا, یا یہ سائملٹینیسلی ایک طرف یہ ٹھاٹھو بھی چلتا رہے گا اور دوسری طرف معاہدہ بھی ہو جائے گا؟ نہیں, میرا خیال ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ جس طرح انہوں نے اس کو اپنے پوائنٹ آف ویو سے ویل ٹائم کیا ہے کہ ایگریمنٹ سے چند گھنٹے پہلے کہہ لیں, کیونکہ سنڈے کو تو آلموسٹ ساری میڈیا رپورٹ کر رہا تھا انٹرنیشنل کہ آج ایگریمنٹ پر سائن ہو جائیں گے, تو اچانک انہوں نے یہ شرط رکھ دی ہے. تو آئی ایم شیور وہ پورا زور لگائیں گے کسی طرح اس کو لنک کر کے رکھنا. ایک طرف آپ نے دیکھا ہے پوسٹنگ جو کی ہے انہوں نے, جو اسٹرائک کی ہے, آل دو سلیکٹڈ کی ہے, اور اچھی بات یہ ہے کہ ایران نے بھی آٹومیٹڈ رسپانس سے دیا ہے, آل آؤٹ نہیں دیا, بیکاز پھر ایسکلیشن لیڈر بڑھ جاتی اور پھر امریکہ کے ہاتھ میں ایک جسٹیفیکیشن چلی جاتی کہ ایران نے ہم پر آل آؤٹ حملہ کر دیا تو ہم دوبارہ جنگ شروع کر رہے ہیں. تو ایران نے بھی بہت سینسیبل کیا ہے, آلدو امریکہ کی طرف سے یہ اچھا نہیں تھا کہ مائنز تو اس وقت بھی بچھا رہے تھے. اس وقت کیوں نہیں حملہ کیا جب پہلے ایران کلیم کرتا تھا کہ ہم اسٹریٹ آف ہارمز بند کر رہے ہیں اور مائن بچھا رہے ہیں؟ اس وقت تو نہیں حملہ ہوا تھا, یا ان کا کنٹرول نہیں تھا اس وقت اتنا. تو اب ایک سلیکٹولی اسٹینڈ آؤٹ کر کے, اسٹینڈ الون کر کے ایک سرپرائز اٹیک کر دینا تو بہت بڑا سائن نہیں تھا. یہ اسی سے میں لنک کر رہا ہوں. پریزیڈنٹ ٹرمپ پورا زور لگائیں گے کہ اس کو کنڈیشن کیا جائے اس کے ساتھ, اور جیسے میں نے کہا کہ وہ ایسکلیشن لیڈر کی طرف سلیکٹیولی کرتے رہیں گے. ایسا ماحول جس کے اندر وہ کہیں گے کہ شاید امریکہ کسی وقت بھی واک آؤٹ کر جائے, وہ سرٹنٹی ورسز انسرٹنٹی والا ماحول رکھیں گے جو ان کی پالیسی ہے ہی. میں اکثر پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بارے میں کہتا ہوں کہ ان کی جو انسرٹنٹی ہے یا انپریڈکٹیبلٹی ہے وہی ان کی پریڈکٹیبلٹی ہے. اوور اے پیریڈ آف ٹائم آپ نے دیکھا وہ جس کو چاہیں وہ رجیم چینج سمجھتے ہیں کہ آج رجیم چینج ہو چکی ہے, مجھے نہیں پتا پھر وہ مذاکرات پھر ان کے لوگ کیوں نہیں مان رہے. وہ کہہ رہے تھے اسٹیٹ آف ہم جنگ جیت چکے ہیں, ایئر فورس نیوی ختم ہو چکی ہے, پھر مجھے نہیں پتا اسٹیٹ آف ہارمز کس نے بند کیا ہوا ہے. جس ملک کی نیوی اور ایئر فورس ہی نہ ہو تو وہ اسٹیٹ آف ہارمز لینڈ فورسز تو نہیں بند کر رہی. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ وہ جس کو بھی چاہتے ہیں وہ اپنے پرسپشن اور ڈیلوژن میں رہنا چاہتے ہیں. تو آئی تھنک وہ ایک پریشر ٹیکٹکس کے طور پر یوز ضرور کریں گے تاکہ ان سیگمنٹس کو جو ان کی مخالفت کر رہے تھے اوور اے پیریڈ آف ٹائم وہ ان کو وہ کر سکے. دیکھیے بہت بڑی غلطی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پورے ایپیسوڈ کے اندر یہ بھی کی ہوئی ہے کہ انہوں نے بہت زیادہ اپنے آپ کو ایکسپوز کر دیا ہے, اور اپنی کمزوری کو, جو اسپیشلی جب آپ کسی طرح حملہ کرتے ہیں اس طرح کا تو آپ ایسکلیٹ کرتے ہیں, جیسے انہوں نے کیا اور انفراسٹرکچر پر کیا اور بہت زیادہ کیا. تو جب ایران نے ریٹیلیشن کر کے کاؤنٹر ایسکلیٹ کر دیا تو پھر انہوں نے روکنا پڑا. واٹر ڈیسلینیشن پلانٹ دیکھ لیں, بجلی گھروں کا دیکھ لیں حملے, پھر ان کو روکنے پڑے.
जब आप इस तरह का करते हैं तो आप कमजोरी का साइन देते हैं। जैसे पहले सवाल के जवाब में मैंने अर्ज किया था जी कि वो प्रेसिडेंट ट्रम्प की वो मिथ नहीं रही। यूनाइटेड स्टेट्स नेवी अभी भी दुनिया की सबसे बड़ी है और एयरफोर्स भी बहुत बड़ी है। 42 या 43 जहाजों के तबाह होने से उनके 6,500 जहाजों को कुछ नहीं हुआ अभी तक। उनकी बहुत मिलिट्री माइट अभी भी है, लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि उन्होंने अपनी ऑप्शंस एग्जॉस्ट कर लिए हैं। 40 दिन तक जो उन्होंने डेटरेंस क्रिएट करनी थी वो मेंटेन कर पाए हैं। वो जाहिर है वो उस तरह नहीं कर पाए और टेक होम नहीं कर पाए, मिलिट्री ऑब्जेक्टिव भी हासिल नहीं हुए, एमुनेशन का स्टॉक पाइल भी इतना डिप्लीट हो गया है, तो अब उनके पास लीवरेज कम होता जा रहा है। लेकिन अब वो ऑप्टिकली चाहेंगे, ऑप्टिकली का मतलब है मीडिया, परसेप्शन, नैरेटिव और एक एलिमेंट ऑफ जिसको कहते हैं ना बिलीफ पैदा करना चाहेंगे अपने वोटर्स के, अपने मुखालिफिन के लिए कि मैंने जो अभी डील किया ये सबसे अच्छी है, और कल को वो क्लेम करेंगे कि यही मेरी विक्ट्री थी जो मैंने ये रिजल्ट लाया। तो अब एक नया उन्होंने एक वॉर ऑब्जेक्टिव समझ लें या पोस्ट वॉर ऑब्जेक्टिव ऐड कर लिया कि अगर मैं इसमें कामयाब हो जाता हूं तो पिछले शायद जो मेरे ऑब्जेक्टिव है वो वॉश ऑफ हो जाएंगे जो मैंने अचीव नहीं किए। ठीक। और ब्रिगेडियर साहब, इस तमाम सूरत हाल में हमारे पास तो एक पैमाना है ना, JCPOA का एक पैमाना है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ये मुआहदा मुझे नहीं चाहिए, मुझे इससे बेहतर मुआहदा चाहिए। जब भी मुआहदा होगा तो उसका तो पोस्टमार्टम बड़ा आसानी के साथ होगा, पूरी दुनिया उसका पोस्टमार्टम करेगी। तो डोनाल्ड ट्रंप इस तरह की प्रोपेगेंडा टैक्टिक्स या ये प्रेशर टैक्टिक्स इस्तेमाल करके क्या अपने आप को फातेह करार दे पाएंगे? देखें, ऐसे नहीं होता। ये बिल्कुल जिस तरीके से उन्होंने लड़ाई की है, आई वुड से बड़ा रेजिलेंट तरीके से लड़े हैं, लेकिन देखना ये कि अब आगे क्या चलता है। ईरान ने अपने बहुत तहम्मुल से, बुर्दबारी से आपने हमेशा हर एक का जवाब दिया उनकी बात का। वो काफ़ी प्रोवोकेटिव देते हैं स्टेटमेंट। ट्रंप कभी कहते हैं मैं पोस्टरिंग कर रहे हैं, कभी वो प्रेशर टैक्टिक्स कर रहे हैं, कभी वो आपको मतलब फ्लैक्सिंग कर रहे हैं, कभी कोई बात कर रहे होती हैं। और इस वक्त ऐसे मौके पे देना मुझे समझ नहीं आती है कि ये आपने अब्राहम अकॉर्ड का कहाँ से सोचा छोड़ दिया, जबकि आपको पता है कि इसके ऊपर बड़ी क्लियर पॉलिसी है मेजर इस्लामिक कंट्री की। आई वुड नॉट टॉक अबाउट एनीबॉडी एल्स जी। एटलीस्ट पाकिस्तान का, सऊदी अरब का, कतर का ये बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि जब तक इजराइल जो है वो 2 नेशन स्टेट पे नहीं एक्सेप्ट करता, और साथ ही साथ उसके बाद जो उनकी जो है जेरूसलम उनका हेडक्वार्टर नहीं होता, तो वो उस पर कमी, वो उस पर एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन बात है कि बाकी ममालिक के लिए आप मुझे बताइए कि पाकिस्तान, अगर हम इसको अब्राहम अकॉर्ड को एक्सेप्ट करते हैं, आप मुझे बताइए हमारा कश्मीर का पॉइंट कहाँ चला जाता है? कश्मीर के कर ही नहीं सकते बिल्कुल। इट गोज फॉर अ 6 कि आपने 219 और 235 ए को एक्सेप्ट कर लिया। इंडिया जो आपसे नेगोशिएशन करना चाह रहा है बड़े से, हम क्यों नहीं कर रहे हैं? हम कहते हैं पहले कश्मीर को एजेंडे पे लेकर आओ ताकि पता चले कश्मीर रिमेन डिस्प्यूटेड पॉइंट। नंबर 2 हम कहते हैं टेररिज्म की बात करो, जो पाकिस्तान में कर रहे हैं उसकी बात करो। वो कहते हैं जी पाकिस्तान टेररिज्म कर रहा है। तो इसलिए कई चीज़ों के ऊपर आप नहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते, और यही प्रेसिडेंट ट्रंप ने वो कहा है कि 2-3 ममालिक हैं जो नहीं एक्सेप्ट कर सकेंगे, और मैं उनको आई एंड विल अंडरस्टैंड पाकिस्तान शुड बी वन ऑफ देम। हमारे लिए तो लाइफ एंड डेथ है, वी विल नेवर एक्सेप्ट इट। और कायद मोहम्मद जिन्ना का ये पॉइंट है कि कैसे फादर ऑफ नेशन की बात को हम रद्द कर सकते हैं, पूरी कौम इसके ऊपर खड़ी हो जाएगी। तो इसलिए या तो कहते हैं ना कि मैंने डिसाइड कर लिया है कि यस 2 नेशन स्टेट भी होंगी, जेरूसलम पैलेस्टीन का हेडक्वार्टर पे वो कैपिटल भी होगा, उनके एरिया वापस करेंगे, देन वी विल आस्क कंट्री टू गो फॉर इट, देन मे बी देयर लॉट ऑफ कंट्री दे माइट गो फॉर इट। ठीक, बट आप यूनिलेटरी किस चीज़ से करते हैं मुझे इसकी समझ नहीं है। इसलिए आई थिंक वक्त आ गया, प्रेसिडेंट ट्रंप को चाहिए कि पहले ये जो दुनिया इकोनॉमिक, एनर्जी, फूड्स ऑफ क्राइसिस, और आज अगर 50 दिन की लड़ाई हो जाती है, आप सोचें कि दुनिया तबाही क्या तबाही होगी, आप खुद सोच लें। इसलिए मैं ये बात करता हूँ, ही मस्ट अंडरस्टैंड। अब आपको यूर अ प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट्स, यू हैव टू बिहेव मेच्योरली। एवरी डे आपकी कुछ स्टेटमेंट होती है, अगले दिन आपकी कुछ स्टेटमेंट होती है, थर्ड डे आप कुछ कहते हैं, फिर कहते हैं मुझे सऊदी अरब ने, तुर्की ने, ये कतर ने और यूएई ने कहा जी लड़ाई बंद करा दो। फिर आप खुद क्यों नहीं करते? आप व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम? जब तक ईद, मेरे ख्याल में पहले स्टेप पे होना ये चाहिए कि एक जंग बंदी 60 दिन के लिए बढ़ाएं। नंबर 2 नेवल ब्लॉकेट खत्म करें, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का ब्लॉकेट खत्म करें। दैट शुड बी द इनिशियल कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स फॉर अदर्स, आगे जो नेगोशिएशन करें। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, इकोनॉमिक क्राइसिस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, बिल्कुल सही। एक ब्रेक के बाद
ویلکم بیک سر. وہ یہ تو اس وقت توقع کریں نا جب وہ سنجیدگی کا مظاہرہ کریں. ہم نے دیکھ لیا صبح کچھ کہتے ہیں, شام میں کچھ کہتے ہیں, 1 گھنٹہ پہلے کچھ کہتے ہیں, 1 گھنٹے بعد کچھ اور کہتے ہیں, ایک ٹویٹ میں کچھ اور کہتے ہیں, دوسرے ٹویٹ میں کچھ اور کہتے ہیں. تو ڈونلڈ ٹرمپ اور پھر بار بار مذاکرات کے دوران حملہ کر دینا, یہ تیسری مرتبہ انہوں نے مذاکرات کے دوران حملہ کر دیا ہے. تو پروفیسر صاحب یہ لگتا تو یہ کہ خود ڈونلڈ ٹرمپ ہی نہیں چاہتے کہ مذاکرات ہوں اور اس خطے میں امن قائم ہو, یا ان کے اوپر جو دباؤ ہے وہ ابھی اس پوزیشن میں ہی نہیں ہے کہ وہ نوشن آف وکٹری جو ہے وہ لے سکیں کسی قسم کی, تو وہ یہاں پر معاہدہ کرنا نہیں چاہتے. یہی ثابت ہوتا ہے اس سے. دیکھیں ٹرمپ جو ہیں وہ امریکہ ایک ظاہر ہے سپر پاور ہے, تو وہ فیس سیونگ اپنے لیے بھی چاہتے ہیں, لیکن ابھی جو انہوں نے ڈیمانڈ کی ابراہم اکارڈ کی وہ اس سے یہ شو ہوتا ہے کہ وہ اسرائیل کے لیے بھی چاہتے ہیں. جہاں تک ہم بات کر رہے ہیں اسرائیل کے باب میں امریکہ کا موقف وہی ہے جو پچھلے قیام اسرائیل سے ہے. ابراہم اکارڈز پہ وہ آج بھی کھڑے ہیں, وہ اسرائیل کے جو جینوسائیڈ ہے اس کو سپورٹ کرتے ہیں, تو اس میں کہاں تبدیلی ٹرمپ کی بھی کوئی ایکسیپشن نہیں ہے. ڈونلڈ ٹرمپ دراصل اسرائیل کی جنگ لڑ رہے ہیں, امریکنز کی جنگ نہیں لڑ رہے جو امریکہ میں اس وقت بات کی جا رہی ہے. یہ ثابت ہو رہا ہے بار بار. تو بات یہ ہے کہ پھر ہمارے جو اس وقت دنیا کو چاہیے, میں آگے کی بات کرنے لگا ہوں کہ گلف کوآپریشن جو کنٹریز ہیں GCC کے, یورپین کمیونٹی ہے, چائنا ہے, رشیا ہے, ان کو اس میں اب کردار ادا کرنا چاہیے, اور UN سیکیورٹی کونسل کو اس معاملے میں آگے آنا چاہیے. اب سارا کچھ امریکہ پہ نہیں چھوڑا جا سکتا, کیونکہ اگر یہ جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی ہے, جو ملک اس میں اہم کردار ادا کر رہے تھے, پاکستان اسلام آباد ٹاک کا فیسیلیٹیٹر تھا, ماڈریٹر تھا, اور سعودی عربیہ کے ساتھ رابطے میں تھا, ایران کے ساتھ رابطے میں تھا, تو اس کو کبھی ڈس ریگارڈ کر کے اگر آپ ابراہم اکارڈ کی بات کر رہے ہیں, تو یہاں پھر ملٹی لیٹرل اور انسٹیٹیوشنل اپروچ ہونی چاہیے, جس کے اندر UN کا اور جو گلوبل پاور دوسری ہیں ان کا آنا بہت ضروری ہے. نہیں تو یہ کانفلکٹ پہلے بھی لمیٹڈ نہیں ہے, یہ کانفلکٹ گلوبل انرجی سیکٹر کو, سپلائی چین کو, اور جو عالمی معیشت ہے اس پر امپیکٹ کر رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کووڈ کے بعد یہ دوسرا بڑا چیلنج ہے, تو اس کے بعد اس کا امپیکٹ کسی ایک خطے تک محدود نہیں رہے گا. تو لہٰذا اس کو جو اب اسلام آباد ٹاکس میں بات شروع ہوئی تھی, اس کے اندر UN کو بھی انٹروینشن کرنی چاہیے, اور جو ریجنل انٹیگریشن کے فورم ہیں جس طرح یورپین کمیونٹی ہے اور چائنا, رشیا ہے, SCO کا فورم ہے, ان کو بھی اس میں آنا چاہیے, کیونکہ دنیا کے امن کو ایک ارریشنل اور انپریڈکٹیبل لیڈر پہ چھوڑا نہیں جا سکتا. ٹھیک سر, بہت بہت شکریہ پروفیسر طاہر ملک صاحب, بریگیڈیئر ریٹائر حارث نواز صاحب, ایئر کموڈور خالد چشتی صاحب, آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ. اس وقت امریکہ اور اسرائیل شتر بے مہار, اردو کا ایک محاورہ ہے, ایک ایسا اونٹ جس کے لگام نہ ہو, جس کی کو آپ سمجھ ہی نہیں سکتے کہ وہ کس وقت کون سا ٹرن لے لے گا. تو ایسے شتر بے مہار ممالک کے ساتھ کوئی کیسے جا سکتا ہے, چاہے وہ یورپ ہو, چاہے وہ یونائٹڈ نیشنز ہو, یا کوئی اور ملک ہو, کہ وہ کیسے بھروسہ کر سکتا ہے کہ آپ ان کے پیچھے جائیں اور یہ کوئی اور فیصلہ کر بیٹھیں, آپ کو بھی امبیرس کرائیں. اس وقت یہ سچویشن ہے امریکہ اور اسرائیل کی, اور اس میں کسی حد تک بھارت بھی شامل ہے. تو بہرحال اس صورتحال میں معاہدہ ہونا مشکل ہو گیا ہے. واللہ عالم کہ یہ معاہدہ جو بات چیت چل رہی تھی وہ اب کس نہج پر ہے اور کس طرح سے آگے بڑھ رہی ہے, آنے والا وقت ہی بتائے گا. یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. یہ اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ جب امریکہ اور ایران کے درمیان MOU سائن ہونے کی بات ہوئی تو یہ بات بھی سمجھ میں آ رہی تھی کہ ابھی چائے کی چسکی اور ہونٹوں کے درمیان بڑا فاصلہ ہے, کئی نشیب و فراز آنے. لیکن جب بھی اس معاملے میں نشیب و فراز آئے, پاکستان نے بڑا بھرپور سفارتی کردار ادا کیا ہے. خاص طور پر فیلڈ مارشل عاصم منیر, ان کی جو قیادت, ان کی جو صلاحیتیں دنیا بھر میں اس کی تعریف کی جا رہی ہے. پاکستان کی ثالثی کردار کو عالمی طور پر پذیرائی حاصل ہو رہی ہے. امریکہ ایران کشیدگی کے دوران پاکستان دونوں فریقین کے مابین قابل اعتماد ثالث کے طور پر ابھر کے سامنے آیا ہے. یہ بین الاقوامی میڈیا کہہ رہا ہے. TRT کی رپورٹ میرے سامنے پڑی ہوئی ہے, اور وہ یہ کہتی ہے کہ علاقائی قوتوں کے برعکس پاکستان نے خاموش, منظم اور مؤثر سفارتکاری کا راستہ اپنایا. فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ثالثی اور سفارتکاری کے کردار نے پاکستان کی علاقائی اہمیت کو ایک نئی
تقویت دی ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر حقیقت پسند اور نتائج پر مبنی سفارتی انداز رکھنے والی شخصیت کے طور پر ابھر کے سامنے آئے ہیں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی سفارتکاری تشہیر کے بجائے خاموش روابط اور بیک چینل ڈپلومیسی پر مبنی ہے، یعنی بڑی رازداری کے ساتھ وہ یہ کام کرتے رہے ہیں، جس کی وجہ سے کامیابی ملتی رہی ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے مشکل حالات میں بھی امریکہ اور ایران کے درمیان روابط کا سلسلہ برقرار رکھا ہے۔ پاکستان کا کردار مشرق وسطی کی بدلتی سیاست میں سفارتی طور پر نمایاں ہے۔ ٹی آر ٹی مزید کہتا ہے کہ جغرافیہ، عسکری اور انٹیلیجنس ساکھ اور امریکہ اور ایران سے روابط نے پاکستان کو منفرد سفارتی حیثیت دی ہے۔ پاکستان کی عسکری قیادت اقتصادی راہداری، علاقائی روابط اور سفارتکاری کا ضامن کے طور پر ابھر کے سامنے آیا ہے۔ پاکستان امریکہ، چین، خلیجی ریاستوں، ایران اور ترکیہ کے ساتھ فعال روابط برقرار رکھے ہوئے ہے۔ امریکہ اور ایران کے مابین توازن برقرار رکھنے کی صلاحیت نے پاکستان کے نمایاں سفارتی قوت بخشی ہے۔ پاک بھارت کشیدگی کے بعد فیلڈ مارشل عاصم منیر کی عسکری اور سفارتی ساکھ مزید مضبوط ہوئی ہے۔ پاک سعودی دفاعی معاہدے نے پاکستان کی علاقائی ساکھ کو مضبوط کیا ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے پاکستان کی مغربی سرحدوں پر دہشت گردی کے خلاف سخت موقف اپنایا اور انسداد دہشت گردی اب کسی بھی قابل اعتماد علاقائی کردار اور معاشی انضمام کے لیے بنیادی شرط سمجھی جا رہی ہے۔ سفارتکاری کی اصل کامیابی غیر تشہیر نہیں بلکہ نتائج ہوتے ہیں، یعنی کہ سفارتکاری کی جو اصل کامیابی ہے وہ تشہیر پر مبنی نہیں ہے کہ آپ نے کام کیا اور اس کے بعد آپ جو اس کا پروپیگنڈا کرتے رہیں، بلکہ نتائج کیا نکل کے آ رہے ہیں۔ بامعنی بامقصد سفارتکاری کی ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر نے، اور چونکہ پاکستان کو کسی سخت نظریاتی صف بندی یا مستقل اتحاد کا حصہ نہیں سمجھا جاتا، اس لیے وہ ایک قابل قبول ثالث کے طور پر ابھرا ہے۔ پاکستان کو اپنا اثر و رسوخ برقرار رکھنے کے لیے معاشی مسائل پر قابو پانا ہوگا۔ یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے جو ٹی آر ٹی کی اس رپورٹ میں کہی جا رہی ہے کہ ہم نے عسکری طور پر اپنے آپ کو دنیا میں منوایا، ہم نے سفارتی طور پر اپنے آپ کو منوایا، اب وقت اس بات کا ہے کہ معاشی طور پر بھی ہم دنیا میں اپنا لوہا منوائیں۔ تو یہ صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے۔ پاکستان دوبارہ سے کوشش کرے گا، سفارتکاری کرے گا اور دونوں ممالک کو میز پر لانے کی کوشش کرے گا۔ پاکستان ہی پوری دنیا کے لیے جو ہے ایک مرکز نگاہ ہے کہ اب پاکستان کا کیا کردار ہوگا اس مشکل صورتحال میں۔ بہرحال یہاں پر ہم گفتگو کو روکتے ہیں، تو ہمیں دیجیے فی الحال اجازت۔ عید کے پہلے اور دوسرے دن آپ سے ملاقات ہوگی اور پھر یہ سلسلہ انشاءاللہ تعالی جاری رہے گا۔ آپ کو ایڈوانس میں عید مبارک۔ اللہ حافظ۔